بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج ود کاشف علی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف علی۔ معزز ناظرین، آپ تصور کریں کہ دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک جنگل ایمیزون میں اپنے علاوہ کسی انسان کو دیکھے بغیر 26 سالوں تک اکیلے رہنا کتنا مشکل ہوگا۔ مگر برازیل میں واقع ایمیزون جنگل میں ایک شخص پچھلے 26 سالوں سے باہر کی دنیا سے بے خبر اکیلے رہ رہا تھا۔ یہ شخص برازیل کے ایک قبیلے کا فرد تھا جس کا سارا قبیلہ رانچرز کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ یاد رہے کہ رانچرز یا آباد کار وہ لوگ تھے جنہوں نے کھیتی باڑی اور زمینوں کے لیے درختوں کو جلایا اور ایمیزون جنگل میں موجود قبیلوں کا قتل عام کیا تھا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ سال 2011 کو ایمیزون جنگل میں ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی کہ اچانک وہاں موجود لوگوں کو درخت کے کاٹنے کی آواز سنائی دی۔ ان لوگوں نے اس آواز کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ ایک اکیلا انسان دنیا کے سب سے بڑے اور خطرناک جنگل میں درخت کاٹ رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس کی ویڈیو بنا لی اور اسے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ اس کے بعد فلم میکرز نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے ڈر کر اپنے بچاؤ کے لیے ان پر تیر برسا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اس کے بعد ایک برازیلی ایجنسی فیونائے نے اس پر نظر رکھنا شروع کی۔ اس ایجنسی کا کام اکیلے اور جنگلوں میں رہنے والے قبیلوں اور لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ فیونائی نے جب اس پر نظر رکھی اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ شخص رضاکارانہ طور پر تنہا نہیں رہ رہا تھا، بلکہ برازیل میں مقامی لوگوں کی جاری نسل کشی میں اس کے لوگوں کے قتل عام کے بعد وہ تنہا رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ناظرین، خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے لوگوں کی اکثریت 1970 کی دہائی میں آباد کاروں یعنی رانچرز کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ اس وقت قریب کے لوگوں جیسے اکونسٹو اور کانو نے اس طرح کے قتل عام کا تجربہ کیا تھا۔ اس شخص کے علاوہ باقی بچ جانے والے افراد 1995 میں غیر قانونی کانو کے حملوں میں مارے گئے تھے۔ مقامی مفادات کے لیے برازیل کی سرکاری ایجنسی فیونائے نے بعد میں ان لوگوں کی باقیات دریافت کیں جنہیں 1996 میں بلڈوز کر دیا گیا تھا۔ وہ لوگ ان کی نسل کشی تک دنیا سے الگ تھلگ رہ رہے تھے، اس لیے یہ معلوم نہیں کہ انہیں کیا کہا جاتا تھا اور وہ کون سی زبان بولتے تھے اور اس شخص کا نام کیا تھا جو زندہ بچ گیا تھا۔ فیونائی نے معلوم کیا کہ وہ شخص پتوں اور گھاس کی جھونپڑیوں میں رہتا ہے اور وقتاً اپنا ٹھکانہ تبدیل کرتا رہتا ہے اور جہاں رہتا ہے وہاں ایک گڑھا کھودتا ہے جسے وہ جانوروں کا شکار کرنے کے لیے بناتا ہے۔ اس وجہ سے فیونائے نے اس کا نام مین آف دی ہول رکھ دیا۔ ناظرین، برازیل کے آئین کے تحت مقامی لوگوں کو ان کی زمینوں کا حق حاصل ہے جن پر وہ روایتی طور پر قابض ہیں۔ 2007 میں فیونائے نے باضابطہ طور پر اپنی زمین کے 32 مربع میل کو ایک محفوظ مقامی علاقہ تنارو کے طور پر نشان زد کیا۔ اس کے قیام کے بعد فیونائے نے اس کی نگرانی کی اور اس علاقے میں دخل اندازی کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود مین آف دی ہول پر نومبر 2009 میں بندوق برداروں نے حملہ کیا لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ اگرچہ اس نے دوسروں کے ساتھ براہ راست رابطے سے گریز کیا لیکن مین آف دی ہول اس بات سے واقف تھا کہ اس کی نگرانی باہر کے لوگ کرتے ہیں۔ فیونائی نے کبھی کبھار اس کے لیے اوزاروں اور بیج کے تحفے چھوڑے اور اس طرح اس کے ساتھ ایک خاص سطح پر اعتماد پیدا کیا۔ اس نے بعض اوقات مشاہدہ کرنے والی ٹیموں کو اس کے کھودے ہوئے گڑھوں سے بچنے کے لیے اشارہ کیا جو اس نے اپنے دفاع کے طور پر کھودے تھے یا جانوروں کو پنسانے کے لیے۔ 2018 میں فیونائے نے برازیل میں غیر رابطہ شدہ لوگوں کو لاحق خطرات کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری کرنے کے لیے ان کی ایک ویڈیو جاری کی۔ ویڈیو میں وہ شخص جو اس وقت 50 کی دہائی میں سمجھا جاتا تھا بظاہر صحت یاب ہو رہا تھا لیکن 2022 میں اب وہ اپنے ایک گھر میں مردہ پایا گیا۔ برازیلی ایجنسی کی تحقیق کے مطابق اس کی موت طبی وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین، ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نالج ود کاشف علی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔